अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के ताज़ा मंजरनामे के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज के मंजरनामे में बहुत कुछ है जनाब। जो 9 मई मनाया गया वो किस अंदाज में मनाया गया और क्या करने की कोशिश की, किस तरीके से उल्टा गले पड़ गया, ये सारी सूरत हाल सामने होगी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने एक धुआंधार खिताब किया है, उस हवाले से उसके क्लिप्स जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा जनाब फॉर्म में वापस आए, मैदान में आए हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बड़ी टू दी पॉइंट बात की है। उससे भी आपको अंदाजा होगा कि वो क्या सोचने शामिल है। इसके आखिर में जावेद हाशमी साहब की तरफ से एक मशवरा दिया गया है, वो भी इसमें शामिल होगा। तो आगाज करते हैं जनाब 9 मई के एहतजाज के साथ। गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी स्कूल हैं उनसे कहा गया था कि वो ना सिर्फ क्लासेस में जाकर यौम स्याह की मजम्मत करें 9 मई के वाकयात की, बल्कि कुछ इलाकों में बाहर उन बच्चों को निकाला गया, सड़कों पर उनसे नारे लगवाए गए। और पहली बात तो ये कि कड़कती धूप थी, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी थी और उस गर्मी में भी इन बच्चों को जनाब सड़कों पर बुलाया गया और नारे लगवाए गए। लेकिन बड़ी अजीब सी सूरत हाल उस वक्त हुई जब इनसे कहा गया कि जनाब आप हुकूमत जिंदाबाद लगाओ, और जवाब में वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। वो कुछ देखें। और साथ ही एक जनाब गुजर रहे थे बच्चे और वहां एक मजदूर काम कर रहा था। जब उसने देखा कि ये 9 मई का जनाब वाकयात है, उसने नारे लगवाने शुरू कर दिए, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। और बच्चों ने उनके जवाब में जिंदाबाद किया और ज्यादा जोशो खरोश से नारे लगाने शुरू कर दी। ये क्या सूरत हाल है, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। जी, मैंने जैसे कहा कि ये कहा गया था सरकारी स्कूलों को कि इस हवाले से बाकायदा फुटेजेस भी बनाकर भेजें, तो क्लासेस की भी उन्होंने फुटेजेस बनाकर भेजनी थी। ऐसी जनाब एक फुटेजेस जो हुकूमत को भेजी गई, उसमें जनाब एक बच्चे ने पूरी क्लास में इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया और वो टीचर जो सारा फिल्मा रहा था, उनका क्लिप बना रहा था, अब उसको अंदाजा नहीं हुआ कि किस बच्चे ने इमरान खान का नारा लगाया है। वो उनसे बार बार पूछता है बताओ किसने नारा लगाया है, तो जवाब में सारे कहते हैं जी हमने सब ने नारा लगाया है। ये क्या सूरत हाल है, ये भी मुलाजा फरमाएं। आज 9 मई है, ठीक है, और आज हम अहद करते हैं, ठीक है। हम सब 9 मई के वाक़े की मजम्मत करते हैं। ये कौन बोला? ये कौन बोला है? कौन बोला है? गूंगे हो गए हो सारे? कौन बोला है? एक बच्चा कोई बोला था, कौन बोला था? सब बोले थे। चलो पाकिस्तान। यहां पर जनाब एक चीज मैं वाजे कर दूं कि ये जो सारा मोहब्बत की गई है सिर्फ सरकारी स्कूलों से मोहब्बत की गई है। जो बड़े बड़े हैवी पैकेजेस वाले स्कूल हैं उनको जरूरत नहीं हुई कि उनको कहते, वो तो बल्कि इनको ही बताते जनाब कि क्या है। वो ताकतवर लोग हैं साहब, उनके बच्चे हैं, वो तो इस डर्टी पॉलिटिक्स में अपने बच्चों को इस उम्र में डालना ही नहीं चाहते, तो उनको नहीं किया गया। ये जो सारे सितम ढाए गए हैं जनाब, ये सरकारी स्कूलों, आम मजदूर, आम लोगों के बच्चों पर। और लेकिन उन आम बच्चों में भी शऊर अब इतना बढ़ चुका है कि इन्हें सिर्फ शर्मिंदगी होगी कि हमने किस तरीके से 9 मई मनाने के लिए कहा है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा जलसा हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने इससे खिताब किया है। बुनियादी तौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और इसको होस्ट कर रहे थे फैसल जावेद साहब। बहुत अच्छा क्राउड था, काफी तादाद में लोग आए हुए थे और उससे धुआंधार किस्म का खिताब किया। इसके 3-4 मैं आपको क्लिप्स दिखाना चाहता हूं क्योंकि अली अमीन गंडापुर का जो खिताब है इसमें बहुत ज्यादा अहम है। एक तो जनाब क्लेम किया है और वो कहते हैं जी मैं काबातुल्ला जाकर भी कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि
जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से मुतालबा किया था कि इसराइल को तस्लीम कर लो। ये क्या बात है, मुलाहिजा फरमाएं। इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिनको मैं फिर नाम लूंगा कि खाना काबा लेके चलो मेरे साथ, जो बताएंगे कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा कि इसराइल को कबूल करो। क्या करो? और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो सियासी हूं, शायद फायदा ले लूं। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा वो नजरिया है इसराइल के बारे में जो कायद आजम का था। वहां बैठे हुए लोगों के मुझे नाम भी आते हैं, जो ये पैगाम लेके गए थे वो भी मुझे आते हैं। ऐसे इशारा किया कि ये है कायद आजम, जो नजरिया इसका था, ये मेरा लीडर है, वही नजरिया इसराइल के लिए मेरा होगा। मजबूर मत करो, खुदा का वास्ता मानो। फिर मैं नाम बताऊंगा, फिर ये एक्सपोज होंगे, फिर ये बातें होंगी। इमरान खान का तुम कहते हो अमेरिका नहीं था, ये भी साबित होगा कि अमेरिका की साजिश थी। और यही वजूहत थी कि इमरान खान मुसलमानों की बात करता था, कश्मीर के मुसलमानों की। वो बात करता था कश्मीर के मुसलमानों की, फलस्तीन के मुसलमानों की, इस्लाम की, मदीना की रियासत की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करता था वो। अली अमीन गंडापुर ने ये कहा, जनाब 9 मई तो कल की बात है, ये जो जुल्म ढाए जा रहे थे हम पर, जो सितम बारबरिज्म का मुजाहरा किया जा रहा था, ये तो 9 मई से पहले था। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अली अमीन गंडापुर अपनी देते हैं कि उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था, मुझे गिरफ्तार किया गया और फिर चारों सूबों के चक्कर लगाए गए, हर शहर में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। 9 मई से पहले, 9 मई से पहले जो वारदातें शुरू हो गई थी, उन वारदातों का एक गवाह तो मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं 9 मई से बहुत पहले वाला हूं। 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई से पहले क्या हुआ? अगर मैंने ज़बान खोल ली, खुदा की कसम पूरी दुनिया में यह निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा ज़र्फ है, हमारा ज़र्फ है, और हमारे लीडर इमरान खान की तरबियत है कि हम मौका दे रहे हैं। हम अपने ज़र्फ से बदनाम नहीं कर रहे इस मुल्क को, वरना 9 मई से पहले जो वारदातें तुम शुरू कर चुके थे, उससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं जनाब के साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक जब इमरान खान की तरफ से और पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को हेड कर रहे थे और उसमें शामिल थे, तो वो कहते हैं जी कि वो जिंदा जावेद हैं साहब, ज़ाहिर है परवेज खटक साहब। गंडापुर कह रहे हैं कि उनको कसम उठाकर, उनको जनाब कुरान पाक और खाना काबा की कसम उठाकर उनसे पूछ लिया जाए कि कमर जावेद बाजवा ने 6 माह के लिए एक्सटेंशन मांगी थी। क्या दावा कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर, ये सुने। परवेज खटक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज खटक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूं क्या कहा था, और मैं इस हल्फ में खाना काबा जाने को तैयार हूं, हर किस्म के हल्फ के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूं। मुझे परवेज खटक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की, तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने। साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या? NRO। मैंने कहा खटक साहब आप तो उस कमेटी में शामिल हैं, वो जो मुज़ाकराती कमेटी है, तो आपने खान से बात नहीं की? तो उसने कहा नहीं मैंने की है, खान ने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, मैं एक्सटेंशन दूंगा, और NRO का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा खटक साहब मुज़ाकराती कमेटी को इनकार किया है, अब क्या मेरे नजरिए को खराब करने आए हो? कि ये बात जो मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरा लीडर भी नहीं मानता, मुझे पता है, मैं खुश हो गया हूं इस बात पे, मैं ये बात नहीं करने लगा उससे। उसने सही कहा है, सही जवाब दिया है, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम NRO नहीं देंगे, एक्सटेंशन नहीं देता, हम उसके साथ हैं। वजीर आला का जनाब ये बड़ा ही जज्बाती खिताब था
اور انہوں نے کہا جی کہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے. پہلے تو الزام تھا, اب ہم واقعی چڑھائی کریں گے. وہ صاحب ذرا اسے علامتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کر احتجاج کریں گے اور اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے. اس سے مراد یہ کہ میرٹ ہم واپس حاصل کر لیں گے یا حکومت وہاں بنائیں گے, اس قسم کی باتیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیں گے. اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو وہ گورنر ہاؤس پر ہی قبضہ کر لیں گے. کیا کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب, یہ ذرا سنیں. گورنر راج کا پھر جواب یہ ہے کہ خدا کی قسم پختونخوا میں گورنر راج لگایا, ہم پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا, گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا. پھر آؤ. لیکن یہ دھمکیاں ان کو دیں جو کرسیوں کے بھوکے ہیں, جو یہ آپ کے لولے لنگڑے گھوڑے مسلط کیے آپ نے اس قوم کے اوپر. یہ دھمکیاں ان کو دو جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے, جن کے گھروں میں حرام پڑا ہے. شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی حلال ہے اور ہمارے خون میں بھی حلال ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے جناب کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بالکل فل کنفرنٹیشن کی موڈ میں ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ ان کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے, اور ان کی رہائی نہیں تو کچھ نہیں. وہ ساری کشتیاں جیسے کہتے ہیں جلا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کہ میرے لیے یہ کوئی بلیک میلنگ میرے لیے نہیں ہے کہ مجھے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. میں اسے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. مجھے عمران خان عزیز ہے, اس کا نظریہ عزیز ہے. کیا کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, ذرا ملاحظہ فرمائیں. اور آپ مجھے پھر دھمکیاں دیں, آپ مجھے پھر تڑیاں دیں. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے کوئی دھمکی مان کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ بھول ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 1000 کرسیوں پر. جو کرسی مجھے عمران خان سے دور لے جائے, نظریے سے دور لے جائے, میں ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. 9 مئی کو جناب ملک بھر میں احتجاج کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے. اسلام آباد میں بھی احتجاج تھا لیکن وہاں احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا. خیبر پختونخوا میں چونکہ ان کی حکومت ہے, کھل کر انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے, لیکن باقی اضلاع میں, باقی ضلعوں میں چھوٹی چھوٹی تقریبات تو ہوئی, لیکن کوئی بڑا احتجاج ریکارڈ نہیں ہو سکا. اسلام آباد میں احتجاج کرنے گئے تھے جی شعیب شاہین صاحب اور گوہر علی خان صاحب. گوہر علی خان کو بڑے برے طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا. بڑے عجیب سے مناظر تھے کہ ایک نہ صرف وہ رکن اسمبلی ہیں بلکہ پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں, لیکن ان کو گردن سے پکڑ کر جس طرح دبوچ کر گرفتار کیا گیا وہ پاکستان کے لیے شرمناک ہے. اور جو لینگویجز استعمال کی گئیں وہ بھی انتہائی جناب شرمناک ہے, یہاں چلائے جانے کے قابل نہیں ہے. لیکن ایک منظر جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ گرفتاری کا کیا عالم تھا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب جناب قصر صدارت سے نکل کر جب باہر آئے ہیں تو اب ان کے لیے آزادی ہے, وہ اب کھل کر جناب بات کر سکتے ہیں. اور گزشتہ روز انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور آ کر 5-7 منٹ کی انہوں نے بڑی پریسائز قسم کی گفتگو کی. پڑھے لکھے لوگ ہیں, پہلے سیکرٹری جنرل ان کو بنایا گیا تھا پی ٹی آئی کا, صاحب ظاہر ان میں ایبلٹی ہے تو بنایا گیا, پھر صدارت بھی دی گئی تو صاحب ظاہر اگرچہ صدارت بینیفیشل قسم کا عہدہ تھا لیکن اچھی گفتگو بڑے نپی تلے انداز میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پوری فوج پر تنقید نہیں کرتے, چند لوگوں پر تنقید کرتے ہیں, چند افسروں پر تنقید کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ بھی پی ٹی آئی کو ٹوٹل ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ذرا ملاحظہ فرمائیں. جیسے آپ نے یہی کہا کہ ساری فوج تو ملوث نہیں تھی, ساری فوج کو تو سزا نہیں تھی, مگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کے اوپر آپ نے الزام لگایا اور ساری پارٹی کو بند کرنے کی فکر میں ہے, ساری پارٹی کے اوپر الزام لگا دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ساری اس چیز میں ملوث ہی نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ چند لوگ ہیں, مگر آپ نے ساری پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں ساری پارٹی کا سمبل لیا گیا, ساری پارٹی کو دبایا گیا, ساری پارٹی پر آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک منطق ہے جو بالکل غلط. دوسری بات یہ کہ فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا, یعنی یہ آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے, سیاست آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے. اور پچھلے سپاہی سالار نے قمر جاوید باجوہ صاحب نے چلتے چلتے یہ بات کہی کہ اب آئندہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اس کا مطلب انہوں نے اقبال کیا اس بات کا کہ جب تک تو فوج حصہ لے رہی تھی سیاست میں, اب نہیں لے گی. پھر آپ کہتے ہیں جی فوج کا کوئی ہاتھ نہیں.
فوج کا انتخابات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. ایک ایک بچہ جانتا ہے, لاکھوں کلپس موجود ہیں کہ فوج نے انتخابات کے اندر کیسے انٹرفیئر کیا. تو ساری فوج کی بدنامی کی بنیاد بن رہے ہیں. کیا ضرورت ہے پریس کانفرنس کرنے کی؟ آپ نے فوج کو نقصان پہنچایا, فوج کی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچایا, فوج کے بزنسز کا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے, وہ باعث بحث بن گئے. اور اس وقت حال یہ ہے کہ ایک کرٹیسزم آپ نے پوری فوج پر انوائٹ کیا. چند لوگوں کا کام ہے. الیکشن کے اندر جو مینڈیٹ چھینا گیا اس کی ذمہ داری سب لوگ جانتے ہیں. ہزاروں کلپس موجود ہیں جس کے اندر کچھ اہلکار ذمہ دار ہیں, کچھ اہلکار موجود ہیں. اور جب آپ آ کر یہ کہیں گے کہ نہیں ایسے ہم لوگ کوئی فوج کا اس میں ہاتھ نہیں ہے, فوج کا یقیناً ہاتھ نہیں ہے, مگر کچھ لوگوں کا فوج کے اندر سے کچھ لوگوں کا ہاتھ اس کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے اندر اس بات کا امکان ہے. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی معافی مانگی جائے, تو مجھ سے کا سوال ہوا لاہور میں, تو میں نے یہ کہا کہ معافی وہ مانگے جس پر ظلم ہو رہا ہے, یہ معافی ان کو مانگنی چاہیے جو ظلم کی بنیاد بن رہے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں اس ظلم کے باوجود ساری قوم کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو امید کی کرن ہے, اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ زمین کو پہچانا جائے. اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فوج میری جس نے بڑی خدمات ادا کی ہیں, جس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, اس فوج کو بدنام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خراب ایکٹ ہے. اور اس انداز سے نہ آپ کا سکل سیٹ ہے سیاست, نہ سیاست میں انٹرفیئرنس ہونا چاہیے, اور سیاست سے دور رہ کر جن لوگوں کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے ان کے اوپر بھروسہ کریں. یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ نہیں 70% پاکستان کے لوگ اور نوجوان غلط ہیں اور ہم چند لوگ صحیح ہیں, یہ تو بالکل ایک غلط منطق ہے جو تباہی کی طرف لے جائے گی. یہ بات بھی میں آپ سے اجاگر کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو اسٹیٹسٹکس لے کر آئے کہ جی 7% لوگوں نے بھی ووٹ نہیں دیا عمران خان کو, یہ 3% کو, تو یہ 1 سال سے 18 سال کے لوگوں کو بھی انوالو کر لیا انہوں نے. ہوتا یہ ہے کہ اگر غلط کوئی کام کیا جائے, انلیجیٹیمیٹ کام کیا جائے, تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی آرگنائزیشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر تنقید چل رہی ہے. انسٹیٹیوشن آف جمہوریت کا ایک نیا انٹرپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ 31% لوگوں کی. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ملک بھر میں احتجاج کیا گیا, لیکن باقی جگہ جو احتجاج تھا, ریلیاں تھیں, چھوٹے چھوٹے جلسے بھی کیے, کارنر میٹنگز ٹائپ, لیکن کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوا. کراچی میں جناب صورتحال دلچسپ رہی, اگرچہ وہاں پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک جماعت کی حکومت ہے, لیکن وہاں کی ڈیموکریسی آپ کو پتہ ہی ہے. تو انہوں نے جناب بہت 1.5 درجن کے قریب جگہوں پر احتجاجی مظاہرے کال کیے تھے وہاں پی ٹی آئی سندھ نے, لیکن ہر جگہ پر انہیں روک دیا گیا. تو اس پر انہوں نے سڑکوں پر احتجاج کیا. حلیم عادل شیخ صاحب سڑکوں پر کیا بات چیت کر رہے ہیں یہ ذرا سنیں. آج کراچی میں 18 مقامات پر ہمارے ایونٹ سے پولیس گردی ہو گئی. ہم نے پلان بھی کر لیا, آج پورے شہر کی روڈوں کے اوپر ریلی ہو رہی ہے. 18 جگہ کی بجائے شہر کی روڈ پہ سب لوگ باہر نکلے ہوئے. ایک ہی نعرہ ہے, رہا کرو, کپتان کو رہا کرو. 9 مئی بہانہ تھا, عمران خان نشانہ تھا. 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بناؤ, 9 مئی کے ذمہ داران جو بھی ہیں ان کو سامنے لے کر آؤ. یہ کراچی کی آواز ہے, سب باہر ہیں اس وقت. میں عرض کر رہا تھا کہ اس تمام تر کنفرنٹیشن کی صورتحال میں بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے جوش میں بھی ہوش کا دامن نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں بھی ایک پازیٹیو میسج دیا جائے. اس وقت پاکستان کے لوگ چاہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کوئی اچھا ماحول ہونا چاہیے. اس تمام تر جذبات کے باوجود کہ میں نے آپ کو علی امین گنڈا پور کے بہت سارے کلپ دکھائے, انہوں نے آخر میں ایک پازیٹیو بات کر دی ہے. انہوں نے حکمرانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, مسلم لیگ نون کو اور دیگر لوگوں کو مذاکرات کی باقاعدہ دعوت دی ہے. ان کے دعوت دینے کا انداز اپنا ہے, لیکن یہ پازیٹیو بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹاکس کی بات کر رہے ہیں, مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, میز پر بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب, ذرا ملاحظہ فرمائیں. خان نے کہہ دیا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. پہلے بھی کہتا رہا جب گرفتار نہیں ہوا تھا. آج اس نے مجھ پہ بھی اعتماد کر کے میرا کہا ہے میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے, مجھے پھانسی لٹکا کے میرے لوگوں کو معاف کر دینا. پھانسی مجھے لٹکانا. اعلان کر رہا ہوں کہ دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے, پوری طریقے سے آپ کی پھانسی علی امین کھائے گا, اپنے زور پہ, اپنے دم پہ اور اپنے گلے میں کھائے گا. باقی سب کو ختم کر دو. اور اگر تم ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, سن لو, اگر تم غلط ہوئے تو میں یقین دلاتا ہوں اس بھرے مجمع میں کہ عمران خان کو میں جانتا ہوں, اس کے ظرف کو میں جانتا ہوں, وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دے گا.
آخر میں یہ خاص کلپ ہے، اور یہ کلپ ہے ملتان سے جاوید ہاشمی صاحب کا۔ جاوید ہاشمی صاحب آج کل یوٹیوب پر اپنے ویلاگز بھی کر رہے ہیں اور بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک اہم ترین بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں کبھی بھی فوج جو ہے اپنے عوام کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، جب بھی عوام کی بات آئے تو انہیں اپنے پاؤں زمین پر ٹکانے پڑتے ہیں، انہیں جناب زمین پر آنا پڑتا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ عوام کے سامنے سرنڈر کر لیں، جی سرنڈر کر لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جاوید ہاشمی صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ استعمال ہونا چاہیے، اگر اس سے اور کوئی راستہ اختیار کریں گے تو پاکستان کے لیے مزید تباہی کا راستہ ہوگا۔ سرنڈر کرو قوم کے سامنے، قوم نہیں ہے تمہاری بے عزتی، یہی ہے اس سرنڈر سے جو آپ نے ڈھاکے میں کیا تھا، یہ سرنڈر بہتر ہوگا، اس کو عزت بے عزتی کا نام نہ دو۔ بہرحال جی 9 مئی گزر گیا، اب امید کی جا سکتی ہے کہ دونوں طرف سے جوش دکھا دیا گیا، بہت زیادہ وارننگز، بہت زیادہ دھمکیاں، بہت زیادہ جناب آنکھیں دکھا دی گئی۔ ضروری ہے کہ پاکستان کا سوچا جائے، اور پاکستان کا تب سوچا جا سکتا ہے جب تمام فریق ٹیبل پر آ کر بیٹھیں۔ اب بھی چونکہ اس وقت طاقت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، تو ایک مرتبہ پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی پاکستان کو آگے لے جانے کا سوچے گی اور ٹاکس ہوں گے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اور میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔